کیا آپ بھی اداس بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، بے بس ہو کر بیٹھ گئی ہیں کہ بس میری زندگی میں تو کوئی اجالا ہی نہیں ہے، میری زندگی میں تو کوئی روشنی ہی نہیں ہے؟ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مایوسی میں مبتلا ہوئی ہوں، اور اگر آپ کے سامنے میرا یہ ولاگ آ گیا ہے نا اور آپ میری ویڈیو پہ آ چکی ہیں، تو یہ آج کا ولاگ آپ کے نام ہی ہے، آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ زندگی میں مسکرانا چاہتی ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو روشنیوں سے بھرنا چاہتی ہیں، تو آج کا ولاگ آپ کے لیے ہی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حسن منہر ماما کے چینل پہ آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت ویلکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہو خیریت سے ہوں۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں سے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں یا کہاں رہتی ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن زندگی سب کی جو ہے تقریباً ایک جیسی ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں کوئی چیلنجز ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی چیلنجز ہوتے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ مکمل نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، تو ہم سب کے جو حالات ہیں نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان سارے حالاتوں میں ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے خوش کیسے رہنا ہے، ہم نے مسکرانا کیسے ہے، ہم نے جینا کیسے ہے۔ ہم نے صرف وقت نہیں گزارنا، ہم نے صرف سانسیں نہیں لینی، ہم نے مسکرانا ہے، مسکرا کے جینا ہے۔ کیونکہ صرف سانس لینا نا زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ سانس لیا اور دن گزرا، شام ہوئی اور کام تمام، ایسا نہیں۔ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے حوصلے کے ساتھ کیسے جینا ہے، آپ نے آگے بڑھنا کیسے ہے، اپنے ہر فیلئر سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے، اپنی ہر ہار کو آپ نے جیت میں بدلنا کیسے ہے، آپ نے لوگوں کے چپتے ہوئے رویوں کو برداشت کیسے کرنا ہے، ان پہ رسپانس کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں کروں گی آپ سے آج کے اس ولاگ میں۔ ایسی 8 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا، جن کو جب اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں واضح فرق دیکھیں گی، آپ اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کریں گی، آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کریں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ آپ نے نا اپنے ماضی سے صلح کر لینی ہے، تاکہ وہ آپ کے حال کو خراب نہ کرے۔ مثال کے طور پہ جب ہر وقت بیٹھے بیٹھے، جیسے ابھی بھی آپ بیٹھی ہیں اور آپ مایوسی میں ہیں، آپ اپنے جو پچھتاوے ہیں ان کو سوچ رہی ہیں، آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کو سوچ رہی ہیں، آپ اپنے گزرے ہوئے وقت کو سوچ رہی ہیں کہ کاش اس وقت میں یہ نہ کرتی تو آج میں یہاں ہوتی، کاش اس وقت میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہوتا تو آج میرے حالات مختلف ہوتے، کاش میں نے اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج میری زندگی اس سے بہتر ہوتی۔ لیکن اگر یہی باتیں سوچتی رہیں گی نا تو آج کو سنوارنے کا ٹائم آپ کو نہیں ملے گا، آپ کی یہی زندگی، یہی وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس وقت کو پکڑیں اور اپنے ماضی سے صلح کر لیں کہ جو ہو گیا ہو گیا، اب آج میں نے کیا کرنا ہے، آج کا قدم میں نے کیسے اٹھانا ہے، کس لیے اٹھانا ہے، اور اپنے مستقبل کو میں نے بہتر کیسے بنانا ہے، بجائے اس کے کہ میں ہر وقت ماضی کے دکھ میں بیٹھ کے اپنی زندگی بھی خراب کر لوں، اپنا وقت بھی برباد کر لوں، اپنے حال کو بھی خراب کر لوں اور اپنے مستقبل کو بھی خراب کر لوں۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنے ماضی سے صلح کر لینی ہے، اپنے ماضی کے ساتھ جینا سیکھیں، اس کو اپنانا سیکھیں۔ نمبر 2 پہ جو بات ہے نا جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ وقت تقریباً نا ہر زخم بھر دیتا ہے، وقت کو بس تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، جب اللہ نہ کرے کوئی زخم ہمیں لگتا ہے نا، کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، تو وقتی طور پہ ہمیں بہت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی ہم نے مر ہی جانا ہے اس صدمے کے سے، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ صدمہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چپکا رہے گا اور ہم اسے کبھی باہر نہیں آ سکتے۔ وہ صدمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اپنا جب ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ صدمہ تو ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں بس نہیں ہم نے ان کے ساتھ ہی مر جانا ہے، لیکن کوئی نہیں مرتا، ہر کسی کو اپنے حصے کی زندگی جینی ہی پڑتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وقت کو تھوڑا سا وقت دے دیں، بجائے اس کے کہ ساری زندگی غم میں ڈوب کر ساری زندگی آنسو بہاتے رہیں۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کے ساتھ ہم جا تو نہیں سکتے، اور ہم اپنے آنسو بہا کے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، بجائے سوائے اس کے کہ اپنا نقصان کریں۔ ہاں اگر ان کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نا تو ان کے لیے دعا کر کے، ان کے لیے اچھے اعمال کر کے، خود کو اپنی اچھی زندگی اپنے آپ کو دے کے، اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے وقت جو ہے نا یہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے، بس آپ نے تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہے اور اچھے وقت کی امید رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو ہمت اور حوصلہ دینا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ وقت جیسا بھی ہو نا وہ گزر جاتا ہے۔ زندگی کی مایوسی ختم کرنے کے لیے اور خود کو خوش رکھنے کے لیے تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ تم نے نہیں سوچنا، یہ تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب لوگ کیا سوچتے ہیں یہ بھی آپ سوچنے لگ جائیں گے نا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ اس لیے لوگوں کا کام ہے سوچنا، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔
تو لوگوں کو کہنے دیں، آپ ان کی باتوں کو ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے اور آ کے آپ پہ اور پریشر لوگ ڈال رہے ہیں نا، تو ان کی باتوں کو بالکل نظر انداز کریں. کسی بات پہ کان نہ دھریں، بلکہ اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ میں نے اس وقت سے کیسے نکلنا ہے. لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوچتے رہیں. جب آپ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی آ کے آپ کو کھانا نہیں دیتا اور نہ ہی آپ کو دے گا. جب آپ پریشان ہوتے ہیں، ان ریالٹی اگر بات کی جائے نا، اگر آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا نا، تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا لاؤ اس مہینے کا بل تمہارا میں پے کر دیتا ہوں، بلکہ آپ کو آ کے نا باتیں ضرور کریں گے کہ کیا ضرورت ہے اتنی لائٹیں چلانے کی، اتنے پنکھے چلانے کی، یا اے سی میں سونے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا برداشت کر لو، تھوڑا صبر کرنا سیکھو. اس طرح کی باتیں نصیحتیں آپ کو سارے کرنے آ جائیں گے، لیکن آپ کا ہاتھ کوئی بھی نہیں پکڑے گا. آپ کو اس مسئلے میں سے، اس پریشانی میں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے ان آلتو فالتو کے لوگوں کی ٹینشن لینے کی، ان کے بارے میں سوچنے کی. ان کا کام ہے باتیں کرنا، ان کو باتیں کرنے دیں. آپ بس اپنے جو ہے نا اس پہ فوکس کریں کہ میرا گول کیا ہے، میں نے آگے بڑھنا کیسے ہے. اپنی کامیابی پہ فوکس کریں. چوتھی بات جو ہے نا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی ضروری بات ہے کہ آپ نا آج یہ بات اپنے پلوں سے باندھ لیں کہ آپ کی خوشی کی وجہ نا صرف اور صرف آپ خود ہیں. آپ کو کوئی خوش نہیں کر سکتا. آپ کی خوشی کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا کہ آؤ میں تمہیں خوش کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، آؤ میں تمہارے لیے یہ بنگلہ خرید لیتا ہوں، یہ محل خرید لیتا ہوں، یا ایسا یا ویسا نہیں. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہر عورت کے سپنے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر عورت کا سپنا محلوں گاڑیوں بنگلوں کا نہیں ہوتا. کسی عورت کا سپنا، کسی عورت کی خوشی، کسی عورت کی محبت اس کے شوہر کی لائی ہوئی نا ایک کانچ کی چوڑیاں ہی ہوتی ہیں. اس کے شوہر کوئی پیار سے اس کے لیے گجرا لے آئے نا، ایک پھول بھی لے آئے، اس کے لیے یہی جو ساری دنیا کی خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی خوش نہیں کر رہا نا، آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے شوہر بھی آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا، اٹھیں، اٹھ کے نہائیں، پیارا سا جوڑا جو آپ کو اپنی الماری میں لگتا ہے نا کہ سب سے پیارا میرا یہ جوڑا ہے، مجھے اس جوڑے سے بڑی محبت ہے، اس سوٹ کو نکالیں، اس کو پہنیں، اپنے بال سنواریں، اپنے فیس پہ ہلکی سی لپسٹک لگائیں، ہلکا سا میک اپ کریں، جو آپ کو پسند ہے وہ چوڑیاں نکال کے پہنیں، اور پھر دیکھیں آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اور پھر جو خوشی آپ کو محسوس ہوگی نا، اصل میں یہی خوشی ہے. آپ خود کے لیے کافی ہیں، خود سے محبت کرنا سیکھیں، اپنی ذات کو ڈیگریڈ مت کریں، اپنے لیے جینا سیکھیں. چھٹی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنی زندگی کو دوسروں سے بالکل بھی کمپیئر نہیں کرنا. آپ نہیں جانتے کہ اگلا بندہ زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہا ہے. جب دور سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یا ان کے پاس بھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، ہم صرف انہیں سے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غم چھپے ہیں. کیا پتا وہ مسکراہٹ جھوٹی ہو، کیا پتا وہ مسکراہٹ بناوٹی ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کے اپنے آپس میں میاں بیوی کے جو ہے تعلقات کیسے ہیں، اگر وہ کوئی اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں، ان کے فیملی اور ان کے میٹرز آپس میں کیسے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. اکثر ہم کہیں مارکیٹ چلے جائیں یا کبھی اسکول میں میٹنگ پہ چلے جائیں یا کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہو جائیں، کسی سے ہماری آپس میں بات چیت ہو جائے، تو ہم یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، یہ بندہ تو بڑا خوش نصیب ہے، یہ تو بہت لکی ہے، اس کے تو بہت اچھے حالات ہیں، اس کے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں کمی کا شکار ہے. اسی لیے کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں، اپنا موازنہ مت کریں، بلکہ اپنے پاس دیکھیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا، تو مایوسی تو بھاگ ہی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ نا برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، کامیابیاں ہی کامیابیاں آئیں گی، جب ہم اپنی ذات کو نکھارنے پہ فوکس کریں گے، بجائے اس کی کہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. ساتویں بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے نا زیادہ نہیں سوچنا. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ مجھے ہر سوال کا جواب ملے. ہر سوال کا جواب ملنا نا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا تو آپ الجھ کے رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں نا جن کے جواب ہمیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جن میں ہم جتنا اس کی کھوج نہ کریں نا ہمارے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر مسئلے میں گھسنے کے، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو جو ہے نا سوچتے رہنے سے کہ اس نے مجھے کہہ دیا تو کہہ کیوں دیا، کہہ دیا نا، اس نے کہہ دیا، کہنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے. اگر اگلا بندہ کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے نا تو اس کو کرنے دیں، یہ اس کا ضمیر ہے، اس کا فعل ہے، یہ اس کا ظرف ہے. آپ نے اس کے ظرف میں نہیں آنا، آپ نے اس کے مقابلے میں نہیں آنا، آپ نے اپنا کیلیبر اونچا رکھنا ہے کہ مجھے کوئی جو بھی کہہ رہا ہے کہنے دیں.
اس لیے اوور تھنکنگ سے بچیں. یہ جو ہے نا یہ بھی مایوسی کی، پریشانی کی، ڈپریشن کی، انگزائٹی کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. جتنا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، اتنا کوئی ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. تو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے وقت کو برباد کرنے کی، اپنے آپ کو برباد کرنے کی؟ اپنے بارے میں سوچیں. اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اگنور کرنا سیکھ لینا ہے. اگنور کیسے کرنا ہے؟ ہم سنتے تو بڑے وہ اگنور کرو اگنور کرو اگنور کرو، لیکن اگنور کرتے کیسے ہیں؟ اگنور کرنا ہوتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہر انسان نا یہی سوچتا ہے کہ میں دوسروں کو اگنور کیسے کروں. دیکھیں فار ایگزامپل کہ آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو بس کا جو کنڈکٹر ہے وہ آپ کا بیگ کا وزن چیک نہیں کرتا نا، یقیناً نہیں کرتا. اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین کا جو یہ ٹی ٹی آتا ہے وہ آ کے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ بیگ بالکل نہیں چیک کرے گا کہ اس میں کتنا وزن ہے، کتنا وزن آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ فلائی کرتے ہیں نا، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا بیگ بغیر وزن کیے، بغیر چیک کیے آپ کو وہ پلین میں نہیں بیٹھنے دیتے. آپ کے بیگ کا وزن چیک کر کے وہ آپ کو بٹھاتے ہیں کہ کتنا وزن ہے، ہلکا ہے، بھاری ہے، جو بھی. سو اڑنے کے لیے نا خود کو ہلکا کرنا پڑتا ہے. چلنے کے لیے جتنا بھی وزن ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ نے اڑنا ہے نا، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ جس بھی عمر میں ہیں کسی کی بات کو اپنے دل میں اترنے نہ دیں. لوگوں کی باتیں نا آپ کو بھاری کر دیں گی، لوگوں کی باتوں کا آپ کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بس آپ نے کلیہ آزمانا ہے کہ اگر آپ نے اڑنا ہے نا تو آپ نے ان بھاری باتوں کو بالکل سرے سے نظر انداز کر دینا ہے. آسان الفاظ میں آپ نے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا ہے. 8ویں بات اور سب سے ضروری بات اور سب سے اہم بات کہ مسکرائیں. اگر ابھی آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھ چکی ہیں نا تو فوراً سے مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد اپنے اندر فیلنگ محسوس کریں کہ آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے. صرف یہ سوچ کے مسکرائیں کہ دنیا کے سارے مسائل میرے ذمہ نہیں ہیں. ہر انسان اپنے حصے کا دکھ، اپنے حصے کی خوشی جھیل رہا ہے، تو سارے غم میرے تھوڑی نہ ہیں جو میں ہر وقت جو ہے وہ پریشان بیٹھی رہوں. تو مسکرا کے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے برے لوگوں سے بچا، مجھے حاسدین کے حسد سے بچا، مجھے منافقین کے شر سے بچا. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آج جمعے کا دن ہے، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک. خصوصی دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے آس پاس والوں کے لیے دعائیں کریں. آپ کی زندگی میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کے جو پیارے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. انشاءاللہ زندگی میں روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی. مایوسی تو بھاگ جائے گی، بالکل ہی بھاگ جائے گی. اگر آپ کو میرا ولاگ ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا جن کو اس موٹیویشن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.